مانع وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے، خانہ مجنون صحرا گرد بے دروازہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پہلے میں غالب کی اس غزل کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور یہ غزل کیا ہے، معانی کا، الفاظ کا ایک چیستان ہے، ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کی لہروں سے جو بھی ناظر فیض یاب ہوگا یقیناً اس کے لغات میں، اس کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ لہذا اس غزل کے ہر شعر کو آخر تک جو ہے وہ دیکھیے گا اور خوب جو ہے وہ سمجھیے گا۔ چنانچہ آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہیں تو برام ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو شعر ہے، مانع وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے مشکل الفاظ کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ مانع یاد رکھیے گا، منع کرنے کا اس میں فاعل ہے، مطلب ہوتا ہے منع کرنے والا، یعنی رکاوٹ۔ یعنی مانع کا مطلب کیا ہے، رکاوٹ۔ یعنی آپ کو اس میں کیا مانع ہے بھائی، یعنی آپ کو اس میں کون سی رکاوٹ ہے۔ تو مانع وحشت خرامی ہائے لیلا، یہ پوری کی پوری ایک ترکیب ہے، وحشت خرامی ہائے لیلا۔ یہ ہائے کا لفظ پھر یہاں پر اسی طرح سے ہے جیسے میں پہلے بھی متعدد مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ فارسی میں جب کسی لفظ کی جمع بناتے ہیں تو اس کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو کسی لفظ کا مضاف بنایا جائے تو پھر ہائے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جیسے کتاب ہے، ایک کتاب، اور اگر بہت ساری کتابیں ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی، کتاب ہا، جیسے قلم قلم ہا۔ اب اگر ہم اس کتاب اور اس قلم کو، یعنی ان کتابوں اور ان قلموں کو ہم کسی کی طرف مضاف کریں تو پھر ہائے بن جائے گا، جیسے کتاب ہائے زید، کیا مطلب، زید کی کتابیں، قلم ہائے سفید، سفید رنگ کے قلم۔ یہ میں آپ کو ایک مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو بعین ہی اسی طرح یہاں ہے لفظ خرامی ہائے لیلا، تو بلکہ ہم شروع سے کر لیتے ہیں، وحشت خرامی ہائے لیلا، پوری کی پوری ترکیب کہ لیلا کی جو وحشت خرامی ہے، یعنی اس کا بلکہ یوں کہیں لیلا کی جو وحشت خرامیاں ہیں، چونکہ خرامی جو ہے وہ واحد نہیں ہے، خرامی ہائے ہے، یعنی وہ متعدد ہیں، تو لیلا کی جو وحشت خرامیاں ہیں اس سے کون معنی ہے، یعنی لیلا کو اپنی وحشت خرامیوں سے کون سی چیز معنی ہے، کون روک رہا ہے لیلا کو اپنی وحشت خرامیوں سے۔ اب وحشت خرامیاں کیا ہو گئیں، وحشت خرامیوں کا مطلب یہ ہے کہ عالم جنون میں، عالم وحشت میں جو ہے آدمی کہیں سے چل نکلے، چلنا شروع کر دے۔ خرام آپ کو معلوم ہی ہے، جسے کہتے ہیں خرامہ، خرامہ یعنی چلنا۔ تو مصرے کا مطلب کیا ہوا کہ مانع وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے، کہ لیلا کو اپنے گھر سے عالم وحشت کے اندر چل نکلنے سے کون سی چیز مانے ہے۔ یعنی اگر یہ بات سچ ہے کہ لیلا جو ہے وہ مجنو سے عشق رکھتی ہے، یا لیلا جو ہے مجنو پر مہربان ہوا چاہتی ہے، تو پھر اس کو جنگل میں آنے سے کون سی چیز روک رہی ہے۔ پھر تو چاہیے تھا کہ لیلا جو ہے وہ اپنے گھر سے عالم وحشت کے اندر جو ہے وہ خرامہ خرامہ چل نکلتی۔ اور پھر یہاں غالب نے ایک خود ہی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اعتراض جو ہے ذہن کے اندر وارد کیا، اور پھر اس کا جو ہے دوسرے مصرے میں جو ہے اس کا جواب بھی دیا۔ اب اس میں یعنی غالب نے وہ جو پہلے تو نفی کر دی کہ کوئی چیز معنی نہیں ہے، لیکن پھر ایک سپوز کے طور پر، یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ فرض کر لیا کہ شاید جو جنگل جو ہے جہاں مجنو جو ہے وہ اس وقت اقامت پذیر ہے، وہ کوئی ایسا بڑا کمرہ ہے جو مکفل ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی کسی کے گھر تشریف لانا چاہے، آگے سے وہ گھر جو ہے وہ مکفل ہو، در و دیوار ہو، اس میں ایک بڑا سا دروازہ ہو اور وہ بھی مکفل ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کے گھر بندہ جو ہے وہ تشریف نہیں لا سکتا۔ تو غالب نے اس امکان کو بھی جو ہے دوسرے مصرے میں جو ہے وہ رد کر دیا، کیا کہہ کر کہ خانہ مجنون صحرا گرد بے دروازہ تھا۔ اس کے بھی پہلے الفاظ سمجھ لیں کہ خانہ مجنون صحرا گرد، خانہ جو ہے اس کو مضاف کیا گیا ہے مجنون صحرا گرد کی طرف۔ مجنون صحرا گرد، یعنی یہ جو صحرا گرد جو ہے یہ مجنو کا وصف جو ہے یہاں بنایا گیا ہے۔ صحرا ہوتا ہے جنگل، اس کو کہتے ہیں۔ گرد یاد رکھیے گا یہ بطور لاحقہ کے یہاں استعمال ہے، جیسے مرکبات کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے آوارہ گرد کہتے ہیں،
یا جہاں گرد کہتے ہیں تو بعین ہی یہاں صحرا گرد ہے، یعنی صحرا گھومنے والا، آوارہ گرد آوارہ گھومنے والا، جہاں گرد جہاں گھومنے والا، صحرا گرد صحرا میں گھومنے والا، مجنون صحرا گرد یعنی وہ مجنون جو کہ صحرا میں گھوم رہا ہے۔ تو خانہ مجنون صحرا گرد کہ وہ مجنون جو کہ اس وقت صحرا میں گھوم رہا ہے، اس کا گھر بے دروازہ تھا، اس کا گھر کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے جنگل کے اندر نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی در ہے، جنگل تو ایک بہت بڑے کھلے علاقے کا نام ہے، صحرا تو ایک کھلی سرزمین کا نام ہے، ظاہر ہے جس کے چاروں طرف نہ کوئی دیوار ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دروازہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم معنی قرار دیں۔ تو اب شعر کا ملا کے بڑی آسانی کے ساتھ ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لیلا مجنوں سے ملاقات کرنا چاہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ معنی وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے جو لیلا کو گھر سے نکل کر چل نکلنے میں معنی ہو رہا ہے یا مجنوں سے ملاقات میں معنی ہو رہا ہے؟ حالانکہ مجنوں صاحب جو تو جہاں تشریف فرما ہیں یا جو مجنوں صاحب کا جو گھر ہے وہ تو ایک صحرا ہے، اور ظاہر ہے صحرا میں نہ کوئی دیوار ہوتی ہے نہ کوئی در ہوتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ مکفل ہے اور جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے گویا کہ اس شعر کے ذریعے غالب نے لیلا کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، لیلا کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لیلا جو ہے وہ دراصل مجنوں سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کا سارا شعر دراصل وہ جو ایک غزل کا مشہور مضمون ہے کہ یہ ستم پیشہ لوگ، یہ معشوق پیشہ لوگ، یہ کسی صورت میں بھی عشاق پر التفات کے قائل نہیں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے عشاق کو صورت بسمل تڑپتا ہوا دیکھیں۔ تو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ غزل کا یہ معروف مضمون جو ہے وہ لیلا اور مجنوں کی تمثیل کے پردے میں بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج یہ ایک شعر ہی کافی ہے، کیونکہ پھر اگلے شعر پر اگر توجہ دی جائے گی تو اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو بس یہی روکتا ہوں اس کو، اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور آپ سے نیز دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔